اسلوب سے کیا مراد ہے؟ اسلوب کے لغوی معنی ہے وضع، ڈھنگ، روش، طور، طرز یا انداز۔ حسن ترتیب اور حسن سلیقہ کو بھی اسلوب کہا جاتا ہے۔ ادبی اسلوب سے مراد انداز نگارش یا طرز تحریر ہے، جس سے مصنف کا ذہنی اور شخصی امتیاز واضح ہوتا ہے۔ علم اسلوب اس انتقادی ادب کو کہتے ہیں جس میں تحریر کے جمالیاتی اوصاف کو متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلوب کو انگریزی میں اسٹائل اور فارسی میں سبک کہا جاتا ہے۔ انگریزی لفظ اسٹائل یونانی لفظ اسٹائلس سے مشتق ہے، جو ہاتھی دان یا لکڑی سے بنے ایک اوزار کے لیے بولا جاتا تھا، اور اس اوزار سے موم کی تختیوں پر حروف کنندہ کیے جاتے تھے۔ اسلوب نگار بھی تحریر میں اپنی شخصیت کو نقش کرنا ہوتا ہے۔ ایک ماہر اسلوب بپون نے کہا تھا کہ اسلوب بذات خود شخصیت ہے۔ The style is the man himself۔ اسلوب سے مراد کسی فن پارے کے امتیازی اوصاف ہے۔ اسلوب مصنف کی تحریر کا وہ ناگزیر حصہ ہے جس کے بغیر فن پارہ اپنے وجود کا اثبات قائم نہیں رکھ سکتا۔ اسلوب سے مراد عمومی طور پر اضافی جمالیات لیا جاتا ہے جو فن پارے میں موجود زبان کے جمال کو متعین کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اسلوبی اوصاف مصنف کے امتیازی اوصاف ہوتے ہیں جو زبان کے مروجہ ضوابط سے انحراف یا انتخاب سے پیدا ہوتے ہیں۔ جمال کا تعین زبان کے اچھے یا برے استعمال سے ہوتا ہے۔ مشرقی محسنات شعری میں اسلوب کو شخصیت کا پرتو کہا گیا ہے، جس کی روح سے شخصیت کا مطالعہ بھی اسلوبیاتی مطالعہ ہو سکتا ہے۔ یعنی شخصیت کسی حد تک کسی اسلوب کے اسلوبی خصائص متعین کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اسلوب کا امتیاز زبان کے اندر پوشیدہ ہونا ہے۔ شخصیت بھی زبان کے اندر اپنا آپ اشکار کرتی ہے۔ یوں زبان کا مطالعہ ہی اصل میں اسلوبیاتی مطالعہ ہوتا ہے۔ مشرقی محسنات شعری زبان کے خصوصی ادبی زبان کے جمالیاتی اوصاف کا مطالعہ اور تجزیہ کرتی ہے، جبکہ اسلوبیات کے لسانی نقطہ نظر میں ہم زبان کے قواعدی اور ساختی ترکیب سازی میں ابھرنے والے انحراف اور انتخاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہاں جمال کی تلاش مقصود ہوتی ہے اور یہاں امتیاز کی نشاندہی۔ اسلوب میں ادبی تحریر میں مواد سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بات کس طرح کہی جا رہی ہے۔ اسلوب کوئی ایک دن میں متعین نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بے پناہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح شخصیت کو تیار ہوتے ہوتے ایک زمانہ لگ جاتا ہے، اس طرح اسلوب بھی مصنف کی طویل ادبی کاوش کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اپنی تصنیف اردو کے اسالیب بیان میں لکھتے ہیں کہ اسلوب مصنف کی تمام زندگی کا عکس ہوتا ہے۔ مصنف جس طرح سوچتا رہتا ہے اور جس طرح زندگی کی ترجیحات بنا چکا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس کے اسلوب میں جھلکتا ہے۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو اسلوب سمجھاتا ہوں۔ بپون کے مطابق اسلوب خود انسان ہی ہے۔ ایک اور انگریز ماہر اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مخصوص الفاظ کا مخصوص جگہوں پر استعمال ہی اسلوب کہلاتا ہے۔ عابد علی عابد اپنی کتاب اسلوب میں لکھتے ہیں کہ اسلوب سے مراد کسی تحریر کرنے والا کا وہ انفرادی طرز نگارش ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے لکھنے والوں سے ممیز ہوتا ہے۔ یعنی کسی رائٹر کی وہ انفرادی لکھت جس کی بنا پر وہ دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے، دوسروں سے الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم غالب کے شعر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ غالب کا شعر ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، یا تو ہم غالب کو پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کی شعر کی پہچان ہوتی ہے، یا پھر ہمیں غالب کی شعری خصوصیات یا اس کے اسلوب کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔